جب ذکر کرتے ہیں، جب آپ کے سامنے تذکرے کیے جاتے ہیں، جب آپ کے سامنے نعتیں پڑھی جاتی ہیں، جب یہ ذکر آپ سنتے ہیں، یہ مت سمجھا کرے کہ ہر سال میلاد ہوتا ہے اور ہر سال بعض اوقات چیزوں کو دہرایا جاتا ہے اور بعض اوقات وہی فضائل، خصائل، شمائل بیان کیے جاتے ہیں۔ یہ مت سمجھنا کہ مولانا وہی تقریر کر رہے ہیں جو پچھلے سال کی تھی۔ یہ مولانا پچھلے سال کی تقریر نہیں کر رہے، یہ مولانا نے پچھلے سال آپ کے دادا کو سنائی تھی، اس سال آپ کو سنا رہے ہیں، اگلے سال آپ کے بچوں کو رٹا لگوانا چاہتے ہیں۔ یہ چاہتے ہیں کہ کئی نسلیں حضور سید عالم علیہ الصلوۃ والسلام کے فضائل کو سمجھ جائیں اور ان کو باقاعدہ پتا ہو، باقاعدہ حضور کا جو ذکر ہے نا وہ ہر حال میں۔ ہمارے ہاں اب کچھ وقت ایسا آیا ہے کہ لوگوں نے نا ذکر مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے حوالے سے کچھ وسوسہ اپنے ذہنوں میں پال لیا ہے۔ بعض لوگوں کا یہ خیال ہوتا ہے کہ مولانا آپ کہہ رہے ہیں میلاد شریف کریں، آپ کہہ رہے ہیں ذکر مصطفیٰ کی محفل میں جائیں، آپ کہہ رہے ہیں نعت شریف سنیں، دکھ بڑھے، آزمائشیں بڑھی ہیں، دنیا داری کے مسائل بڑھے۔ حالانکہ انہیں پتہ ہونا چاہیے کہ جب حضور پر درود پڑھا جاتا ہے نا، یہ ہم نے حدیث سنی ہے پر کبھی آپ اس پر غور کریں، یعنی ایک دفعہ درود پڑھیں گے تو 10 رحمتیں ہوں گی، اور اگر آپ نے 2 دفعہ پڑھا تو آپ تو محفل میں جب آتے ہیں تو آپ کے تو چاروں جانب رحمت آ جاتی ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ انسان کی نفسیاتی کمزوری ہے کہ وہ کہتا ہے آزمائشیں گزر جائیں گی تو میں ذکر کروں گا۔ جو لوگ سارے دکھوں کے بعد، آسانیاں آنے کے بعد اگر خیر کرنا چاہیں، اور جو لوگ کہیں کہ میں سارے فرائض سے فارغ ہونے کے بعد سکون والی زندگی گزاروں گا، تو وہ تو منتظر رہیں گے، ساری زندگی منتظر رہیں گے۔ زندگی میں دکھ تو ساتھ ساتھ چلتے ہیں، آزمائشیں تو ساتھ ساتھ چلتی ہیں، وہ چلتی رہتی ہیں۔ ہمارا مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ ایک دکھ ہوتا ہے لیکن ہم سارے ذائقے خراب کر لیتے ہیں۔ اور دیکھو نا یار، بالفرض کاروبار نہیں چلتا، چلے کچھ وقت کے لیے کسی کا کاروبار نہیں چلتا تو صحت تو ٹھیک ہے نا اس کی، بچے تو ہے نا گھر میں اس کے، لیکن اب پیسے نہیں تو وہ گھر میں پوری ٹینشن لے کے آ جائے، وہ جناب مزے لے کے کھانا ہی نہ کھا سکے۔ میں نے ایک دفعہ اپنے والد صاحب سے کہا، چونکہ لوگوں کی بڑی پسند ہوتی ہے نا آج گوشت لائیں، اور گوشت کی پھر قسمیں ہیں، بڑا کھانا ہے کہ چھوٹا کھانا ہے کہ مرغا کھانا ہے، اور پھر اس کو پکانے کے لیے بھی ڈشوں کا استعمال ہے، تو ہمارے یہاں لوگوں کی پسند ہو جاتی ہے۔ آج کل بھی کچھ پسند ہے لوگوں کی کہ برگر کھانا ہے کہ شوارما کھانا ہے کہ پیزا کھانا ہے، اور پھر اس میں بھی اقسام ہے۔ میں نے ابا جی سے پوچھا، میں نے کہا ابا جی آپ نے کبھی نہیں بتایا آپ کو کیا پسند ہے؟ مطلب سارے لوگ بتاتے رہتے ہیں، اب تو خیر دور نہیں رہا، یہ میڈیا نے بڑی ساری چیزیں ہم سے چھین لی، ورنہ بہت سارے آستانوں سے ماہانہ رسالے نکلتے تھے، مدارس کے ماہنامے ہوتے تھے، مجلہ نکلتا تھا، پرچہ شائع ہوتا تھا، تو اکثر علماء کے، مشائخ کے اور بھی جو لوگ سیاسی سماجی قد کاٹ رکھتے تھے ان کا انٹرویو کیا جاتا تھا، تو 2-3 سوال بڑے خاص ہوتے تھے۔ آپ کو پسند کیا ہے؟ رنگ کون سا پسند ہے؟ خوشبو کون سی پسند ہے؟ کھانے، یہ تقریباً کم و بیش سبھی سے پوچھا جاتا ہے، تو پڑھتے تھے ہم۔ میں نے ایک دن ابا جی سے پوچھا، میں نے کہا جی آپ سادے بندے ہیں، آپ کو کیا پسند ہے؟ میرا دل کرتا ہے پوچھ لوں تاکہ کل کو ہم اس کا لحاظ کریں۔ تو والد صاحب فرمانے لگے، پتر جے تے لگی ہوئے نا بھوک تے پھر تے ہر شے پسند ہے، اگر بھوک لگ جائے تو پھر اچار کا بھی بڑا ہی مزہ ہے، اور اگر بھوک نہ ہو تو پھر جو مرضی بھی آ جائے، نخرے نخرے ہیں۔ آپ اپنی زندگی میں ذائقہ اگر لینا چاہے تو اچار کا بھی آ جاتا ہے، لطف لینا چاہے تو چٹنی کا بھی آ جاتا ہے، اور اگر مزاج آپ گھٹن والا بنا لیں، ایک ٹینشن ہے، دیکھیں نا 360 ہڈیاں انسانی جسم میں، گھٹنے میں درد ہے 360 ہے، ان میں سے 359 ٹھیک ہے، صرف ایک میں درد ہے۔ بندے نے پوچھا طبیعت کیا ہے؟ کہتے ہیں میرے گھٹنے میں بڑی درد ہے۔ اور بھائی ایک درد میں ہے نا تو باقی تو ٹھیک ہے نا، ساری باقیوں کی بھی تو بات کرنا۔ ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم کہتے ہیں ذکر مصطفیٰ کے لیے، میلاد مصطفیٰ کے لیے، وہ پیر صاحب آپ کو تو یہی کام ہے، تو ہم تو بڑی آزمائش میں۔ میں آپ سے عرض کروں گا، اگر یہی والی سوچ صحابہ کی ہوتی تو وہ کہتے ہیں کہ پہلے جنگیں ساری ختم ہو لیں پھر حضور کے حسن کا ذکر کریں گے، وہ کہتے ہیں پہلے سارے منافقین سے نمٹ لیں پھر نبی پاک علیہ السلام کے علم شریف کی تعریف کریں گے۔
وہ کہتے ہیں جی پہلے سارے دکھوں سے گزر جائیں پھر ہم بتائیں گے کہ نبی پاک کی زلف کس طرح کی تھی. لیکن انہوں نے اس طرح نہیں کیا، اس طرح نہیں کیا. بدر کی جنگ بھی ہوتی رہی اور حضرت انس بن مالک سویرے ہمیں یہ بھی بتاتے رہے کہ رات میں نے حضور کو دعا مانگتے بھی دیکھا ہے، جنگ کرتے بھی دیکھا ہے. اور یہ صحیح بخاری مسلم میں حدیث موجود ہے، کہتے ہیں لوگوں یہ بھی میں نے دیکھا ہے، لوگوں میں نے دیکھا ہے کہ نبی پاک علیہ السلام نے رات کو ہی چھڑی سے نشان لگا دیے تھے کہ سویرے ابو جہل یہاں مرے گا، سویرے عتبہ عتیبہ یہاں مرے گا، اور کوئی غیب تم سے نہا ہو بھلا جب خدا ہی نہ چھپا رہا، تم پر کروڑوں درود. تو عزیز دوستو دیکھیں نا، بدر کے دن بھی جب آزمائش تھی، اللہ کرے آپ کو سمجھ آئے میری بات کی، جب فوجیں سرحدوں پہ کھڑی تھیں، 1000 کا 313 سے مقابلہ تھا، اور تلواریں کوئی نہیں، اسلحہ کوئی نہیں، زرہ کوئی نہیں، یہ سارے دکھ بھی ساتھ رہے اور نبی پاک کے علم کی فضیلت بھی وہ ساتھ ساتھ بیان کرتے رہے. اگر اس طرح ہماری طرح کا مزاج بنا لیا جائے تو پھر وہ جو جتنی حدیثیں آج ہمارے پاس صحابہ نے روایت کر کے ہمیں دی ہیں، حضور کے حسن پاک کی، نظر مبارک کے نور کی، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے معراج شریف پہ جانے کی، یہ ساری باتیں ہمارے تک کیسے پہنچتی؟ اس لیے اگر چاہتے ہیں نا کہ کل دکھوں میں سکھ کا سانس ملے، اگر ہم چاہتے ہیں نا پورے اندھیرے میں ایک روشنی کا چراغ ملے، تو اس کا ایک ہی حل ہے کہ ساری چیزیں اپنی جگہ پہ موجود رہے، لیکن جب بندہ رات کو سونے لگے تو وہ حضور کی نعت پڑھ کے سوئے، وہ حضور کی نعت سن کے سوئے. اور آپ جو کام بھی کرتے ہیں وہ کریں، آپ جو کام بھی کرتے ہیں کریں، لیکن جو ہمارا کام ہوتا ہے نا وہ ہماری ڈیوٹی ہے، وہ ہماری اصل نہیں. ہماری اصل تو اللہ رسول ہے. ہمارا کام دیکھیں نا، اگر کوئی آدمی لکڑی کا کام کرتا ہے تو اس کی پہچان یہ تو نہیں کہ وہ لکڑی کا کام کرتا ہے، یہ تو اس کا شعبہ ہے. اگر کوئی آدمی لوہے کے اوزار بناتا ہے تو یہ اس کی پہچان ہے، یہ اس کی اصل نہیں. اصل تو یہ ہے کہ وہ مسلمان ہے، اصل تو اس کی یا ایھا الذین آمنوا، اصل تو اس کی کنتم خیر امۃ، تو اصل تو دین ہے. اصل ہم نہ کئی دفعہ اپنے کام کا اپنے اوپر غلبہ کر بیٹھتے ہیں، اتنا غلبہ کر بیٹھتے ہیں کہ بڑے سارے باقی رنگ بھی پھیکے ہو جاتے ہیں. آپ نے ناراض نہیں ہونا، وہ جو جج ہوتا ہے نا اس کا دل کرتا ہے میں گھر جاؤں تو گھر میں بھی کوئی مجھ سے فیصلہ ہی کرا لیا جائے. بھئی وہ آپ جج تھے وہاں کچہری میں، یہاں بیٹے ہیں کسی کے، یہاں آپ بھائی ہیں کسی کے، یہاں خاتون انتظار کر رہی ہے سارے دن کی کہ تو آئے گا تو وہ کو دل کی بات بتائے. یہاں تجھے تھوڑی اور نزاکتوں کا بھی، اور یہاں علماء بیٹھے، اب میں حوالہ بھی کیا پیش کروں، اور بھی کچھ نزاکتیں ہیں. سیدہ طیبہ طاہرہ حضرت عائشہ صدیقہ، میرے اور قربان جاؤں رستوں سے جہاں سے یہ خاتون گزرتی تھی. او سنگیو، یہ وہ خاتون ہے سیدہ عائشہ جس کے گھر میں آ کے نبی پاک سکون محسوس فرماتے. آپ سمجھتے ہیں اس خاتون کا اکرام کتنا بلند کیا رب نے، کہ باقی خواتین بھی یہ سمجھتی تھی، ازواج پاک بھی حضور کی ظاہری علالت میں، کہ وہاں حضور کو ہم بھیج دیں، اپنی اپنی باری چھوڑ دیں، وہاں محبوب قرار محسوس کرتے. او خدا را، اس خاتون کا بھی کبھی اپنے دل میں احترام کی ٹھنڈک محسوس کرو. یہ وہ خاتون، حضرت مجدد الفسانی کہتے ہیں میں سال ثواب کرتا تھا، سبھی کے نام لیتا تھا، بس مجھ سے رہ جاتا تھا سیدہ عائشہ کا نام. حضور مجھے خواب میں ملے تو کہنے لگے شیخ احمد میں روٹی عائشہ کے گھر کھاتا ہوں، میں عائشہ کے گھر کھانا کھاتا ہوں. خدا را، صرف جدھر ساری دنیا چلے ادھر ہی نہ منہ اٹھا لیا جائے. اور بھی کچھ چیزیں قابل غور ہیں. نبی پاک علیہ السلام نے ایک دن فرمایا کہ عائشہ جب تم مجھ سے راضی ہوتی ہو پھر بھی مجھے پتہ چل جاتا ہے، اور جب ناراض ہوتی ہو نا بدلے بدلے سے میری سرکار نظر آتے ہیں تو تب بھی مجھے پتہ چل جاتا ہے. یعنی تھوڑی مہربانی کریں. وہ کئی دفعہ خامن کہتا ہے میں تھکے آیا تو مینوں گل سنا رہی تھی، ہو کے نوں سناوے ہو بھائی، آپ کو سنانی ہے. آپ تھوڑا کشادہ دل لے کے آئیں. الرجال قوامون علی النساء، اللہ نے آپ کو بڑا بنایا ہے. آپ سنیں نا، سب کے دکھ سنیں تو اس بیچاری کے بھی سنیں، اسے ٹائم دیں. اس کے پاس بیٹھے، یہ کس کو بات سنائے گی؟ آپ ہی کو تو سنائے گی.
سنے، کشادہ روئی کے ساتھ سنے، کھلے دل کے ساتھ سنے. نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا عائشہ راضی ہوتی ہو پھر بھی پتہ چل جاتا ہے، اور جب تھوڑی سی ناراض ہوتی ہو نا پھر بھی پتہ چلتا ہے. تو حضرت عائشہ صدیقہ فوراً یا رسول اللہ میں آپ سے ناراض. فرمایا پھر بتاؤں، میں بات کھولوں؟ یا رسول اللہ بتائیے. تو فرمایا تم کبھی کبھی قسم اٹھاتی ہو کسی بات پر، کبھی کبھی اٹھاتی ہو؟ یا رسول اللہ اٹھاتی ہوں. فرمایا جب ہوتی ہو نا راضی تو پھر کہتی ہو مجھے محمد کے رب کی قسم، اور جب تمہارے دل میں کوئی بات آ جاتی ہے تو پھر کہتی ہو مجھے حضرت ابراہیم خلیل کے رب کی قسم. حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ ہنس پڑی، اور کمال ہنسی، کمال ہنسی. ایک سیرت نگار نے لکھا ہے وہ اس طرح ہنسی کہ لبوں پہ مسکراہٹ تھی اور آنکھوں میں آنسو تھے. وہ اس درد سے ہنسی، رو کے عرض کرنے لگی کریمہ تیرے قربان جاؤں یہاں تک خیال رکھتے ہو؟ حضور اتنا احساس، کوئی سوچ کیا رہا ہے، لفظ کیا ہے، آج بولا کہاں، یہاں تک خیال رکھتے ہو، یہاں تک، اتنی باریک تک آپ سوچتے ہیں. عرض کرنے لگے یا رسول اللہ نام چھوڑتی ہوں، دل سے نہیں کبھی بھی کوئی بات رکھتی میں، صرف نام چھوڑتی ہوں. وہ دوستو جج صاحب گھر میں جا کے بھی جاجی بنیں گے. ٹیچر کا دل کرتا ہے میں گھر جاؤں تو کوئی کتابیں نکال لو سارے، بھئی تو یہاں ٹیچر نہیں ہے، علامہ صاحب، علامہ صاحب آپ ہوں گے باہر علماء کے استاد. یہاں تو ماں انتظار کر رہی ہے. یہاں تو کبھی کبھی ابا کا دل کرتا ہے تو بیٹھ اس کے پیروں میں، اس کے پیر دبا کے دیکھ. یہاں تو ہمارے استاد تھے حضرت مفتی عبداللطیف صاحب رحمۃ اللہ علیہ، وہ حضرت محدث اعظم کے شاگرد تھے اور حجت الاسلام سے بیعت تھے مولانا حامد رضا خان صاحب. ان کی والدہ نے بڑی عمر پائی تو استاد جی سے کوئی ٹائم مانگتا تھا نا جلسے کا، تو ان کی والدہ بڑی بیمار تھی تو استاد صاحب فرماتے تھے امی سے پوچھ کے بتاؤں گا. ان کے جو ہم اثر لوگ تھے وہ کبھی کبھی عذرائے محبت بھی مزاح کرتے، دل لگی کرتے، کہتے شیخ ابھی بھی امی سے پوچھتے ہو؟ لیکن وہ ساری زندگی ڈھیر سارے جلسے چھوڑ دیے، بڑے بڑے پروگرام چھوڑ دیے، بڑی بڑی آفریں تھی چھوڑ دی، لیکن ساری زندگی رواج رہا. استاد جی آؤ، کہتے تھے او یار ساری دنیا ہی تعریف کرتی ہے آپ کی پر ماں ماں ہی ہوتی ہے. باپ یہ ذائقہ، یہ والا ذائقہ ہی ہے. سارے لوگ ہی کہتے ہیں بلے بلے آپ کی کیا بات ہے، بلے بلے آپ کی کیا بات ہے، سب ہی کہتے ہیں، لیکن ماں ماں ہی ہوتی ہے. میں دیر سے جاتا تھا نا کبھی جلسے سے رات کو، اماں جی شوگر کی مریض تھیں، پہلے تو نیند آتی نہیں تھی، بڑی مشکل سے آتی تھی، دوبارہ آنکھ کھل جاتی تو تکلیف ہوتی. تو میں اپنے چھوٹے بھائی کو فون کرتا، میں کہتا چپکے سے دروازہ کھولنا اماں کو پتہ نہ چلے، اور اگر جوتے ایسے ہوتے جو آواز دیتے تو میں کئی دفعہ نا ان کو اٹھا لیتا. ان کے کمرے کی لائٹ بند ہوتی اور میں 2 قدم پورے نہیں رکھتا تھا تو اندر سے بول پتر آ گئے، ٹائم نہ آیا کر دوڑ نہیں چنگا. تو یہ دوبارہ صدائیں اس طرح کی کوئی دیتا. ہم نا اپنا ذائقہ تھوڑا سا گڑبڑ کر لیتے ہیں. ہم چاہتے ہیں جو ہم ہیں نا ہم وہی، وہ پھر ہم پہ غلبہ ہو جاتا ہے اسی چیز کا. او یار سننا، اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی یہ مہینہ سفر کا ہے، اور چلو ہم ویسے بھی مرید ہیں، جو کسی دا عاشق ہوئے گل اسے دی کردا ہے. یہ بھی بڑی بیماری ہوتی ہے، 100 مکر بہانے کر کے تے اودے ہی مرنے مردا ہے. اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی بہترین سائنسدان ہے، اور میں عقیدت کے طور پہ نہیں کہہ رہا. ڈاکٹر عبدالقدیر خان آپ کے ملک کے سائنسدان، انہوں نے پورا مقالہ لکھا ہے، اعلیٰ حضرت پڑھ لے. ایک زبردست آدمی، یعنی وہ ارضیات پر بات کرنے والے آدمی. اعلیٰ حضرت رحمت اللہ علیہ بہترین مفتی ہیں، مفتی. بزرگوں سے معذرت کے ساتھ بعض شاعر کہتے ہیں، میں نہیں کہتا اللہ مجھے معاف کرے، بعض شاعر کہتے ہیں کہ مفتی لوگ خشک ہو جاتے ہیں، فتووں میں رہتے ہیں، بعض لوگوں کا گمان ہوتا ہے، اگرچہ یہ بات درست نہیں. اسی طرح جو آدمی اور فتوے کی دنیا میں اس طرح نہیں کہ اس نے 2 کتابیں رکھی اور وہاں سے دیکھ کر فتویٰ نقل کر دیا. وہ بندہ جو استدلال کرتا ہے، جو ایک فتوے میں درجنوں حوالے دیتا ہے، جس سے لوگ پوچھتے ہیں کہ جناب کس مٹی سے تیمم کرنا جائز ہے، تو وہ مٹی کی 80 قسمیں بتاتا ہے، 80 اقسام مٹی کی گنواتا ہے. ایسا شخص جو الجبرے پہ بات کرتا ہے، جیومیٹری پہ بات کرتا ہے، جو ہندسے میں بات کرتا ہے، اتنا بڑا آدمی
جو علوم و معارف کی بڑی بڑی گتھیاں سلجھاتا ہے، یہ سارے تعارف ان کے اپنی جگہ پہ تھے. اور یہ حسن عقیدت نہیں. یونیورسٹیوں میں ریسرچ ہو رہی ہے، بولے نہیں جی بڑی مہربانی. یونیورسٹیوں میں شاید اتنا تحقیقی کام ان کے زمانے میں اور ان کے زمانے کے بعد کسی پہ نہ ہو رہا ہو. جتنے تھیسز لکھے گئے، پی ایچ ڈیز ہوئی، کمال ہو گیا. ان کے سارے ہی تعارف تھے. آپ کی توجہ ہے میری بات پر؟ لیکن مسلمان کسی بھی شعبے سے ہو، اس کا سب سے بڑا تعارف یہ ہے کہ وہ مدینے والے کا غلام ہے. میں آپ کو ایمانداری سے بتاتا ہوں، اس سے بڑا تعارف کوئی نہیں. اس سے بڑا کسی بندے کا کوئی تعارف، کاش کوئی ہمیں ان کی نسبت سے پکارے. کاش کبھی میں ایک دن گزر رہا تھا تو ایک بندے نے بطور طنز کہا، او میلاد والے جا رہے ہیں. آپ یقین کریں باوضو بیٹھا ہوں، میں نے گاڑی روک لی، میں کھیک کاری پھر آ گیا. ایک دفعہ پھر کہنا تو پھر کہا میلاد والے، او میں نے کہا اللہ کی قسم بڑا مزہ. ایک دفعہ پھر تو کہنا مجھے یہ بات، جے کر یار دے نام دا ملے مینا انہوں چولی پا لئیے پنجے سٹیے نا، تے جے کر یار دے نام دی ملے سولی تے چوٹا چوٹ لئیے پشاٹیے نا. او کہنا تو 100 دفعہ کہنا پر کہہ ذرا اس کا نام لے کے کہنا یہ حضور کا میلاد منانے والے ہیں. کہنا ذرا 1000 دفعہ کہہ، ذرا 100 دفعہ. تجھے پتہ ہی نہیں، تو کہتا ہے ہمیں مزہ کتنا آتا ہے، ہمیں چسکا کتنا آتا ہے. تو کہنا، تو اس کے نام سے کہنا، دے جو تو نے تانا دینا ہے کہنا، تو سچ کہتا ہے. میں ایک دفعہ طالب علم تھا، مدرسے میں پڑھتا تھا، تو ایک صاحب نے، ہم گزر رہے تھے، استاد بھیج دیتے نا کئی دفعہ جب پڑھائی کر رہا ہو، ختم شریف ہے، تو ایک صاحب نے کہہ دیا او جا رہے نے او ختمیے، پتہ نہیں آج کی دی خیر نہیں، او دیکھو ہے سپارے لے دے کہ نہیں. تو میں نے واپس آ کے بڑے غصے سے کہا استاد جی میں نے نہیں پڑھنا، میں نے جانا ہے. تو استاد صاحب فرمانے لگے شکر نہیں کرتا، تو شکر نہیں کرتا، کسی نے چور تو نہیں کہا، ڈاکو تو نہیں کہا، کرپشن والا تو نہیں کہا، لٹیرا تو نہیں کہا. یہی کہا ہے نا کہ محمد عربی کے دین کے طالب علم جا رہے ہیں. تو یہ تو مزیدار بات ہے، اسے قبول کر. اسے تن نہیں، یار کے نام کا سینہ نہیں آیا. اس نے کرنا کیا ہے؟ جھچک کے بات کرنا، ڈر کے بات کرنا. وہ کوئی اور ہوں گے جو دفاعی محاذ پہ کھڑے ہیں. ہم کھول کے کہتے ہیں محمد کا میلاد منانے والے ہیں، رسول اللہ کا ذکر کرنے والے ہیں، ابو بکر صدیق کو سب سے افضل ماننے والے ہیں، فاروق اعظم کی عدالت کے قائل ہیں، عثمان کی سخاوت کے قائل ہیں، مولا علی کی ولایت کے قائل ہیں، امام حسن کو سب سے بڑا مسلم مانتے ہیں، جنہوں نے حضرت امیر معاویہ کا ہاتھ پکڑ کے امت کو جوڑا تھا. اور ہم ہی وہ ہیں جو امام حسین کو سید الشہداء مانتے ہیں. یہ ہمارا ہی اعزاز ہے، ہمارا اعزاز ہے کہ اللہ نے ہمیں پختگی عقیدہ اور نظریات عطا کیے. ہمیں کوئی چیز کہیں سے ادھار نہیں لینی پڑی. یہ جو میں کہہ رہا ہوں نا، یہی شیخ محقق بھی کہتے ہیں. یہ جو میں کہہ رہا ہوں یہی حضرت مجدد الفسانی بھی کہتے ہیں. یہ جو میں کہہ رہا ہوں یہی اعلیٰ حضرت بریلوی بھی کہتے ہیں. یہی محدث اعظم بھی کہتے ہیں. یہی غزالی زمان بھی کہتے ہیں. یہ ہمارے بزرگوں نے نظریہ دیا. کوئی چیز بھی ادھار کی، سارا سودا اپنے گھر میں. عرش ہے، عقیدے، نظریے. ہوتا کیا ہے؟ ہم یہ کرتے ہیں کہ ہم جو کام کر رہے ہوتے ہیں وہ ہم پہ طاری ہو جاتا ہے. مستری بن کے رہ جاتا ہے، لوہار بن کے رہ جاتا ہے، ٹیچر بن کے رہ جاتا ہے. یہ بطور پیشہ کہہ رہا ہوں، ورنہ ہر بندہ قابل احترام. مفتی بن کے رہ جاتا ہے. میرے اعلیٰ حضرت کیا فرماتے ہیں؟ کہتے ہیں تو جو بھی ہے نا، عبد مصطفیٰ بن کے جی، رسول اللہ کا نوکر بن کے جی. سارا دن جیومیٹری کی بات ہو رہی ہے، سغرے کبرے کی بات ہو رہی ہے، سارا دن صرف و نحو کی بات ہو رہی ہے، سارا دن استدلال ہو رہا ہے، سارا دن یہ ہوتا ہے. اور جب رات ہوتی ہے تو پھر فاضل بریلوی بھلا کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں ان کی مہک نے دل کے غنچے کھلا دیے. آپ شعر پڑھتے سنتے ہیں، کبھی غور بھی تو کیا کریں نا. ان کی مہک نے دل کے، سارا وجود آباد ہو دل برباد ہو، بندہ کسی کام کا ہے. کیا کہتے ہیں؟ ان کی مہک نے دل کے غنچے کھلا دیے ہیں، اور لوگوں کو جس راہ چل دیے ہیں کوچے بسا دیے. کہتے ہیں ایک تو ہے نا میرا محبوب کریم علیہ السلام کہیں رکیں، کہیں مسکن بنائیں، کہیں ٹھہر جائیں. پنجابی ساری صحیح سمجھ میں آتی ہے، جو نہیں بولتے ان کو بھی آتی ہے.
ایک پنجابی کے شاعر نے کہا تھا جتھے سونا پب رکھدا ہے نا اوتھے اگدا سرو دا بوٹا۔ اعلی حضرت فرماتے ہیں کہ ان کی مہک نے دل کے گنچے کھلا دیے ہیں، وہ جس راہ چل دیے ہیں، بس گزرتے گزرتے حضور گزرے، کوئی وہاں ٹھہرنا نہیں تھا، کوئی اسپیشل پروگرام نہیں تھا۔ یہ ہے قلم فاضل بریلوی کا، یہ ہے ذکر مصطفیٰ کا طریقہ۔ ان کی مہک نے دل کے گنچے کھلا دیے ہیں، وہ جس راہ چل دیے ہیں، کوچے بسا دیے ہیں۔ اور فرمانے لگے ان کے نثار کوئی کیسے ہی رنج میں ہو۔ وہ جو میں نے بات شروع میں کی نا کہ لوگ کہتے ہیں ٹینشن ختم ہوگی تو پھر آئیں گے، کہتے ہیں ان کے نثار کوئی کیسے ہی رنج میں ہو، وہ جب یاد آ گئے ہیں انہوں نے سب غم بھلا دیے۔ اے عشق تیرے صدقے، یہ دوسری جگہ پہ کہتے ہیں اے عشق تیرے صدقے، اے عشق تیرے، کچا پکا عشق نہیں، آپ ناراض نہ ہوئیے گا، ورنہ آج کل بہت سارے لوگ مرید ہو کے بھی مرید نہیں ہوتے، شاگرد ہو کے بھی شاگرد نہیں ہوتے، وہ غلام ہو کے بھی غلام۔ یہ کچی پکی باتیں کیا ہوتی ہیں؟ کچی پکی باتیں جب بک گئے تو پھر بات ختم ہو گئی، جب طے کر لیا تو پھر بات کو تھوڑا سا ادھر چلتے ہیں، دیکھتے ہیں، کرتے ہیں۔ مجھے ایک صاحب نے کہا سنا ہے آپ حضور تاج الشریعہ سے نسبت رکھتے ہیں، میں نے کہا یہ کیا آپ کچی بات کر رہے ہیں، میں نوکر ہوں حضرت تاج الشریعہ کے بچوں کا بھی، میں اس گلی سے گزرنے والے گداؤں کا بھی گدا ہوں، یہ کچی پکی بات کرنے کی کیا بات؟ جب بک جو گئے، جب طے جو کر لیا، جب معاملہ ختم جو ہو گیا تو پھر کمزور باتیں کرنے کا کیا مطلب ہوا؟ سنگے در جانا پر کرتا ہوں جبھی سائیں، او تو سجدہ نہ سمجھ نجدی میں سر دیتا ہوں نذرانہ۔ جب دے دیا ہے سر تو پھر بات ختم ہو گئی۔ بات اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں اے عشق تیرے صدقے، جلنے سے چھٹے سستے، جو آگ بجھا دے گی اب وہ آگ لگائی ہے، جو آگ باقی ساری آگ گئی، روزگار والی بھی گئی، شہرت والی بھی گئی، اقتدار والی بھی گئی، لوگ مجھے اونچا سمجھے وہ بھی گئی، ختم ہو گیا۔ عشق لگا سی کھیڈا کھیڈ دی لو تے مینو کھیڈا بھول گیا، لوگوں میں کجل پایا سی یار دے ویکھنے، میں کجل پایا سی یار دے ویکھنے، پھر او دی یاد وچ روندیاں ہی ڈل گئیاں، حیدر شاہ اس گلی کدے نہ رلدی، پر ہن تے ساری رول دی میں رول گئیاں، ساری رول دی۔ یہ جو نبی پاک علیہ السلام کا ذکر ہے نا، یہ توانائی دیتا ہے، یہ انسان کو طاقت دیتا ہے۔ میں اور آپ جس ماحول میں ہیں یہ تبصروں کا ماحول ہے، یہ بحثوں کا ماحول ہے، یہاں ابحاث ہوتی ہیں، یہاں ہر روز ٹی ویوں پر بیٹھ کر لوگوں کی پگڑیاں کھولی جاتی ہیں، یہاں لوگوں نے لوگوں کو مذہب کا نام لے لے کے الجھا دیا، تباہی کر دی۔ آپ یقین کرو ملک کی صورتحال یہ بنا دی گئی ہے کہ شاید اس ملک میں کوئی بندہ بھی ٹھیک نہیں۔ یہ ذرا دوستوں کو گزارش کریں جی، بات سنیں تھوڑی دیر۔ عزیز دوست آپ توجہ کریں گے میری بات پر، تھوڑا بہت انتظامیہ کام تو کرتی ہے نا، پھر آپ توجہ کریں گے۔ الجھا دیا گیا، الجھا دیا۔ دیکھو میں ملک سے باہر تھا ایک دفعہ، تو مجھے ایک صاحب کہنے لگے جی پاکستان کا تو حال ہی کوئی نہیں، مولوی خراب، پیر خراب، فلانا خراب، سیاستدان خراب، عوام لڑتی ہے۔ میں نے کہا آپ کو دور بیٹھے کیسے پتہ ہے؟ آپ کو کیسے پتہ ہے؟ ایسا کوئی مسئلہ نہیں، خرابیاں ہیں بڑی ساری ہیں، پر جتنے آپ پریشان ہیں اتنا تو کوئی مسئلہ بھی نہیں۔ ہم تو اس وطن میں رہتے ہیں، یہ بھی سیلاب آیا ہے نا، میں نے الحمدللہ دورہ کیا ہے، کل میں پھر چلا جاؤں گا اسی علاقے میں، صبح پہنچ جاؤں گا، ہمارا وہاں کیمپ لگا ہوا ہے، سنگی کام کر رہے ہیں، اور بھی کچھ علاقوں میں کر رہے ہیں۔ میں نے دیکھا ہے جن بچیوں نے مشین پہ بیٹھ کے جہیز بنایا نا، محنت کر کے، باپ کمزور ہے، انہوں نے بھی سیلاب والوں کو دے دیا، چھوٹی چھوٹی بچیوں نے نکال کے اپنی جیبیں خالی۔ آپ اس قوم کو برا سمجھتے ہیں؟ یہ تو چند اینکروں نے، چند لوگوں نے بیٹھ کے کہہ دیا کہ خرابی ہے، یہ رحمت للعالمین کی امت ہے۔ ان کے دل کیسے ڈاڑے ہو سکتے ہیں؟ یہ کیسے پوری نفرت ایک دوسرے سے بنا سکتے ہیں؟ یہ بنا دیا، سیاسی فرقہ واریت نے خرابیاں کر دی۔ یاد رکھنا اس بات کو
کہ یہ جتنی آزمائش ہمارے اوپر لگائی جا رہی ہے، ہمیں جتنا توڑا جا رہا ہے، جتنے وسوسے پیدا کیے جا رہے ہیں، کرائے کے لوگوں کو بٹھا کے جس قدر زیادہ رکھنا ڈالا جا رہا ہے، یہ بات چلے گی نہیں۔ یہ امت جب بھی جمع ہوگی ذکر مصطفیٰ پر ہی جمع ہوگی، حضور کے تذکرے صبح کریں، شام کریں، ہر وقت کریں۔ اور دیکھو، ایک دفعہ ہمارے ایک عالم نے نا کسی جگہ بیان کیا کہ امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ کو نا 70 مرتبہ نبی کریم علیہ السلام کی زیارت ہوئی، اور یہ ہے بھی بہت ساری جگہوں پہ لکھا ہے۔ اب وہ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جو ہر چیز اپنی عقل کے زور پر تولنا چاہتے ہیں، تولے۔ میرے پاس آ گئے، کہنے لگے جی یہ کیسے ہو سکتا ہے، آپ لوگ تقریر کر دیتے ہیں۔ میں نے کہا بھی ہم نے تو کسی بزرگ کی کرامت بیان کی، انہوں نے کون سا اپنی کی ہے، کسی اللہ والے کی بات بتائی، آپ کو کیا پریشانی ہے؟ کہنے لگے جی کیسے ہو سکتا ہے۔ تو بعض لوگوں کو جلدی سے سوال کا جواب دے دیا جائے تو وہ بھی ذرا زیادہ پریشان ہو جاتے ہیں۔ میرا ایک دفعہ اخبار میں ایک مضمون چھپا اعلیٰ حضرت پہ، مجھے ایک وکیل صاحب نے فون کیا، جی یہ جو آپ نے لکھا ہے کہ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں قبر سے 4 ہاتھ دور ہے کہ دعا مانگو، جی آپ ثابت کر دیں گے؟ میں نے کہا میں نے کر دینا ہے، پر آپ نے پھر بھی نہیں ماننا۔ یہاں تو آپ یہ بتائیں کہ میں یہ ثابت کر دوں تو پھر آپ رائے کیا دیں گے؟ آپ بتائیں۔ پھر کہنے لگے جی پھر آج کے بعد میں بھی پوری طرح قائل ہو جاؤں گا کہ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ اپنی تعلیمات کے لحاظ سے قرآن و سنت ہی کے نمائندے تھے۔ تو پھر میں نے ان کو کتاب دکھا دی، فتاوی رضویہ کی نامی جلد، میں نے کہا یہ لکھا ہے اعلیٰ حضرت۔ تو مجھے کہنے لگے پھر جو باقی لوگ کرتے ہیں، میں نے کہا نہیں، اب آپ اسی بات پر ہیں جو آپ نے پہلے کی تھی، اب باقیوں کی بات نہ کریں۔ باقی جاہل کی بات کبھی دلیل ہوتی ہے؟ جاہل تو اور بھی بڑا کچھ کرتے ہیں، یہ کوئی دلیل ہے؟ دلیل تو وہ ہے جو ہمارے مشائخ نے لکھا ہے، اصول بیان کیے۔ تو میرے عزیز، ہمارے ہاں یہ ہوتا ہے کہ جلدی وہ صاحب کہنے لگے جی 70 مرتبہ امام سیوطی کو کیسے زیارت ہو گئی؟ میں نے کہا اچھی طرح سوچ لیں، اگر میں کوئی بات عرض کروں گا، اگر آپ کا دل کشادہ ہے، ماننا چاہتے ہیں، کچھ لوگ ایسے ہیں جو صرف بحث کرنا چاہتے ہیں، کبھی بھی کسی جگہ کسی شخص سے بحث کریں تو گفتگو دلیل کی حد تک ہو، زد نہ ہو۔ یہ زد ہے ہمارا اختلاف دلیل تک۔ دیکھیں نا، حضرت عمر نے آ کے کہا کہ کوئی بات ارشاد فرمائی تو حضرت ابو ایوب انصاری اٹھ کے کھڑے ہو گئے، کہنے لگے نہ آپ کی بات سنیں گے نہ فرما برداری کریں گے۔ حضرت عمر نے کہا کیوں؟ کہنے لگے جی ایک سب کو چادر ملی تھی اور کسی نے تہمت بنایا، کسی نے کرتا، آپ نے ڈبل کیوں بنائی؟ حضرت عمر کہنے لگے میرے بیٹے سے جواب لے لو۔ حضرت عبداللہ ابن عمر کہنے لگے ایک چادر مجھے بھی تو ملی تھی نا، میں نے ابا جی کو دے دی۔ ان کی ضد نہیں تھی۔ اسی وقت حضرت ابو ایوب انصاری اٹھ کے کھڑے ہو گئے فوراً۔ ہم نہ ماننے کو تیار نہیں ہوتے، ہم ضدی ہیں، ہمارا اختلاف ضد والا ہے، دلیل تک نہیں۔ اسی وقت حضرت ابو ایوب انصاری اٹھے، کہنے لگے آپ کہیں ہم سنیں گے بھی اور فرما برداری بھی کریں گے۔ چونکہ جو رائے تھی وہ دلیل تک تھی، دلیل مل گئی اور بات ہے۔ ہمارے ہاں دلیل مل بھی جاتی ہے پھر بھی لوگ بات ختم کرنے کو تیار نہیں ہوتے، پھر وہ کہتے ہیں اب میں سند پر بات کروں گا، اب میں متن پر بات کروں گا، اب میں اصول محدثین پر لے کے جاؤں گا۔ بھی لے جاؤ، لیکن پہلے تو آپ نے کہا تھا صرف دکھا دو، اب پہلے تو آپ نے کچھ اور کہا تھا۔ ہمارے ہاں لوگ دلیل تک نہیں رکھتے۔ میں بات بس سمیٹنے والا ہوں، عنوان میں عرض کر چکا۔ عزیزو، میں نے اس دوست سے کہا، میں نے کہا وہ تو امام سیوطی ہے نا، 72 مرتبہ زیارت ہوئی اور آپ بڑے پریشان ہو گئے، ایک صحیح بات بتانا۔ توجہ ہے آپ دوستوں کی؟ آپ نے کبھی غور کیا جو بندہ سارا دن سائیکل چلائے نا، یہ صرف سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں، بلا مثال و بلا تشبیہ، مثالیں صرف سمجھانے، جو بندہ سارا دن سائیکل چلائے وہ خواب میں میں اپنی بات نہیں کر رہا کہ میں خواب میں بھی تقریریں کرتا ہوں، اپنی بات نہیں کر رہا، روٹین میں جو بندہ جو کام بھی کرے وہ بندہ رات کو خواب میں بھی وہی کام۔ آپ تجربہ کر لیں، وہ پرانے زمانے میں چھتوں پہ سونے کا رواج ہوتا تھا، میں اپنے والد صاحب کے ساتھ سویا کرتا تھا، تو ہمارے ساتھ ایک سادے گھر تھے لیکن محنتی لوگ تھے، بڑا اچھا لڑکا تھا، لیکن وہ نا بس پہ ڈیوٹی کرتا تھا گجرانوالہ سے لاہور، تو وہ آواز لگاتا تھا لاہور لاہور لاہور، تو وہ رات کو بھی آواز لگاتا، تو والد صاحب اسے آواز دیتے ہو میاں اٹھ جاؤ تو دوسروں کو تو سونے دے، کیونکہ جو کام بندہ دن کو کرتا ہے وہی، بہت سارے لوگوں کو خواب نہیں آتے، خیال آتے ہیں، جو وہ سوچتے ہیں وہی ان کی خواب بن جاتی ہے۔
ذمہ داری سے بتاؤ، آپ نے بات سمجھ لی، آپ لوگوں کے ذہن تک مسئلہ اتر گیا، جو دنیا کا کوئی کام کرے ساری رات بھی اسے وہی خیال آتا ہے، تو جو بچپن سے لے کر آخر تک حضور کی حدیث پاک پڑھے، حدیث پاک پڑھائے، جس کا مزاج ہو درس حدیث دینے کا، تو پھر حضرت شیخ الاسلام خواجہ قمر الدین سیالوی جب حضرت محدث اعظم کے پاس آتے تھے نا تو جوتے دور اتار دیتے تھے، فرماتے تھے مجھے یہاں سے مدینے والے محبوب کریم علیہ السلام کی محبت کی خوشبو آتی ہے دور سے۔ کیوں؟ امام سیوطی کو زیارت ہو جاتی تھی کہ جب کام ہی یہ کیا، الخصائص الکبریٰ لکھی، حضور کی انہوں نے تعریف کی، انہوں نے محبوب کے فضائل، خصائل، شمائل جمع کی، اور یہ وہ لوگ تھے جو وضو کر کے لکھتے تھے، جو محبت کا زاویہ رکھتے تھے۔ تو جو سارا دن انہوں نے کیا، تحقیق کی، ریسرچ کی، کام کیا، اگر وہ کبھی ان کا خواب بھی بن جائے، خواب میری وچ آیا ماہی تے میں نہ گل وچ پا لیاں باواں، ڈر دی ماری اکھ بھی نہ کھولاں کتے پھر بچھڑ نہ جاواں۔ تو اگر ان لوگوں کو یہ خواب آئے تو اس میں مذائقے والی بات کیا ہے؟ اب ایک بات آخر میں بڑے درد سے عرض کرنی ہے آپ سے، میلاد شریف آ گیا ہے، محافل زور شور سے کریں پر سادہ کریں۔ آپ کے محلے میں جو بچہ نعت پڑھتا ہے وہ بھی حضور ہی کی تعریف کرتا ہے، 40,000 کا نعت کا خریدنے کی کوئی ضرورت نہیں، مہربانی فرمائیں آپ۔ اور ایک اور بات بھی، ایک تو ضرورت ہے، سیلاب زدگان بڑے پریشان ہیں، اس طرف ہماری توجہ ہونی چاہیے، اور ویسے بھی ہمارے دائیں بائیں بڑی غربت ہوتی ہے، ضروریات ہوتی ہیں، ہم نہ کچھ ماحول اس طرح کا۔ میں پچھلے سال میں نے دوستوں سے کہا تھا، آپ سے بھی گزارش کرتا ہوں کہ ایک جیسی روٹی پکائیں محفل پہ، ایک جیسی۔ وہ جو شاپر میں چاول ڈال کے ہم میلاد شریف پہ دیتے ہیں نا، اسے پیر صاحب بھی، نعت خواں صاحب بھی، نقیب اور خطیب سارے تبرک کہتے ہیں نا جی، تو وہ تبرک انشاءاللہ پیر صاحب بھی کھا لیں گے، کچھ نہیں ہوتا، وہ تبرک ہے اللہ کے فضل سے، وہ نعت خواں کے الگ سے بھی گزر جائے گا، کچھ بھی نہیں ہوگا۔ تبرک کہتے ہیں کہ نہیں کہتے؟ ہاں نہ تو کرو نا، پہلے مان رہے تھے، اب آپ تھوڑا تھوڑا دائیں بائیں ہو رہے ہیں، اور بھائی نے اعتراض تو یہاں ہونا چاہیے تھوڑا، جب اسٹیج سے نہیں ہو رہا تو آپ کو کیا پریشانی؟ آپ اپنے پیر صاحب سے بات کر کے دیکھیے گا، وہ انشاءاللہ مان جائیں گے، کچھ بھی نہیں ہوتا۔ وہ تبرک ہے نا جی چاول، تو انشاءاللہ اگر عوام کے حلق سے گزرتے ہیں تو مشائخ کے حلق سے بھی الا ماشاءاللہ سب لوگ اس کو قبول کریں گے۔ ناراض تو نہیں ہے نا آپ اس بات سے؟ میرا یہ کہنا ہے کہ میلاد کی محفلوں میں جو لوگ مسجد میں 5 وقت اذان دیتے ہیں، سفیرے صفائی کرتے ہیں نا، انہیں مہمان خصوصی ہونا چاہیے۔ ایسا نہ ہو کہ پھر وہی مالدار، وہی نواب، وہی جو 4 پیسے دیتے ہیں وہی قبضہ کر لیں اس اسٹیج پہ بھی، تو غریب کدھر جائے گا؟ ایک تو یہ بات۔ تیسری بات یہ، اگر ایک جیسا کھانا پکاؤ گے نا تو دیکھو بیٹے کے ولیمے پہ جو کھانا پکتا ہے وہ شاپروں میں نہیں بٹتا، بیٹے سے منسوب ہے نا، اور جو عقیقے پہ پکتا ہے وہ بیٹے سے منسوب ہے، وہ شاپروں میں نہیں بٹتا۔ تو یہ جو چاول امام حسین کی نیاز ہے، غوث پاک کی نیاز ہے، نبی پاک کے میلاد سے منسوب ہے، یہ ہم کیوں چھتوں سے پھینکتے ہیں؟ اس کا بھی احترام کریں۔ اگر ہو سکے، امیروں نے نہیں آنا آپ کے جلسوں میں، امیر تو سیاسی جلسوں میں جاتے ہیں، ہاں ان کی گاڑیاں کسی غریب کو ڈاکٹر تک لے جانے کے لیے تو نہیں نکلتی، سیاسی جلسہ ہو تو پھر خراب نہیں ہوتی، پھر 4 بندے اوپر بھی چڑھے ہوئے ہوتے ہیں، کیونکہ انہوں نے اپنے لیڈر کی گڈ بک میں آنا ہوتا ہے نا، وہ تو جاتے ہیں تگڑے جلسوں میں، سیاسی جلسوں میں۔ یہ تو ہم غریبوں کے آقا پہ بے حد درود، اور ہم فقیروں کی ثروت پہ لاکھوں سلام۔ عزیز دوست، اگر ہم ایک جیسا کھانا پکائیں اور چاول ذرا بوٹیاں ڈال کے ایک جیسے، اور ان کو پرات میں ڈال کے بٹھائیں، ہو سکتا ہے غریب اپنے 4 بچے لے آئے جن کو گھروں میں گوشت پورا سال نہیں ملتا، ہو سکتا ہے کہ وہ جو ماڑے بندے کے بچے وہ میلاد موقع پر اچھا کھانا گوشت کھائیں، تو وہ ہو سکتا ہے وہ اپنے ابا سے پوچھ بھی لیں کہ ابا جی آج بڑا پیا سالن ملتا ہے، آج کی ہے گھر میں، تو یہ تو میرا خیال ہے کہ وہ باپ رو ہی پڑے گا، وہ کہے گا پتر تو آج رج کے کھا، آج تینوں کوئی نہیں ڈکدا جو حضور دا میلاد ہے۔ کیونکہ ہم غریبوں کے آقا پہ تھوڑی سی اس میں اصطلاحات کریں، تھوڑی سی تبدیلیاں کریں، یہ انشاءاللہ روحانی ماحول بن جائے گا۔
عزیز دوستو، پیار، محبت سوسائٹی کو دیکھ کر، معاشرے کو دیکھ کر، لوگوں کا لب و لہجہ دیکھ کر اپنے ماحول کو کبھی بھی کڑوا نہ کریں، لہجوں کو کبھی تلخ نہ کریں۔ آپ جو ہیں اس محبت والے انداز کو کبھی فراموش نہ کریں۔ رب کریم کے جو بندے ہوتے تھے نا، وہ نظریاتی ہوتے تھے۔ ہمارے ہاں لوگ نظریاتی نہیں، الا ماشاءاللہ۔ ہمارے ہاں جس طرح کا ماحول ہوتا ہے، ساری دنیا وہی باتیں کرنی شروع کر دیتی ہے۔ میڈیا بھی بڑا کردار ادا کرتا ہے، جب وہ کشمیر کے مظلوم مسلمانوں کی داستانیں سناتا ہے تو توجہ ادھر ہو جاتی ہے، اور جب وہ کشمیر کی خبریں دینی چھوڑ دیتا ہے تو ہم کشمیر کے لیے دعا کرنے بھی چھوڑ دیتے ہیں۔ ہمارا مزاج یہ ہے کہ جس طرف ہوائیں چلتی ہیں ادھر کے ہو جاتے ہیں۔ جس ادارے کے خلاف، جس جگہ کے خلاف سارے بات کر رہے ہوتے ہیں، ہم بھی بات کرنا ضروری سمجھتے ہیں، اور بغیر سوچے سمجھے، بغیر غور کیے کہ یہ کہنے والا جو ہے یہ کس معیار کا ہے، کس اسٹیٹس کا ہے، کس مزاج کا ہے، ہر بات کو قبول کر لیتے ہیں۔ ہمارے ہاں نا حدیث قبول کرتے ہیں محدثین، تو حدیث کمزور کون سی ہوتی ہے؟ معاذ اللہ، کو لفظ تو کمزور نہیں ہوتے، راوی کمزور ہوتا ہے، تو محدث کہتا ہے اس کی بات نہیں لینی، بندہ کمزور ہے۔ ہم جس کی مرضی بات لے لیتے ہیں، بس چینل صحیح ہونا چاہیے، فوٹو اچھی آنی چاہیے۔ او میرے بھائی، یوں چلے آؤ نہ برچھی تان کر، اپنا بیگانہ ذرا پہچان کر۔ اور کسی نے کہا تھا کہ زمانے میں جو جینا ہے تو کچھ پہچان پیدا کر۔ لباس خضر میں یہاں سینکڑوں راہزن بھی پھرتے ہیں، تھوڑی پہچان پیدا کر کے جینا چاہیے۔ سب طرف لوگ جا رہے ہیں تو ادھر ہی چلے جائیں گے۔ محبت کا لہجہ کبھی نہ چھوڑیں، مثبت بات کبھی نہ چھوڑیں، اپنے مزاج کو، طبیعت کو کبھی منفی نہ ہونے دیں۔ دین اسلام کا اگر کوئی دوسرا نام پوچھے تو دین اسلام کا دوسرا نام دین محبت ہے۔ فرمایا ایمان والے رب سے شدید محبت کرتے ہیں۔ یہ جو ساری رات نمازیں پڑھی جاتی ہیں نا، یہ محبت سے پڑھ لیتے تھے صوفیاء۔ یہ جو بچے قربان کر دیے جاتے ہیں اور جناب ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے کی گردن پر چھری رکھ دیتے ہیں، رب کی محبت میں رکھ دیتے ہیں۔ یہ جو اپنا کمایا ہوا مال سارا لا کے حضرت عثمان غنی نے پیش کر دیا، اللہ کی محبت میں پیش کر دیا۔ جو صحابہ بچوں سمیت آ گئے میدان میں جانے دینے کے لیے، رب رسول کی محبت میں آ گئے۔ ہر چیز سے بڑھ کر اللہ سے محبت، ہر شے سے بڑھ کر، کوئی اس میں رکاوٹ نہ ہو۔ اور پھر دوسرا، اللہ کے محبوب علیہ السلام نے تو حد بندی کر دی۔ حضور فرمانے لگے، جب تک ہر چیز سے بڑھ کر مجھ سے پیار نہیں کرو گے تمہارا ایمان ہی مکمل نہیں ہوگا۔ ہم نا جذباتی نعرے لگانے کے بڑے شوقین ہیں، اور آج کل تو ویسے ہی مسئلہ بڑا انوکھا ہے۔ سیدھا ہاتھ کھڑا کر لو، پھر تھوڑی دیر کے بعد الٹا کھڑا کر لو، پھر دونوں کھڑے کر لو، اور پھر اونچا پڑھو۔ اچھا، وہ جو اونچا پڑھانے والا ہوتا ہے نا، وہ کئی دفعہ جب پیچھے بیٹھا ہوتا ہے نا، دوسرے کی باری تو خود نہیں پڑھ رہا ہوتا۔ میں چونکہ اسٹیج پہ ہوتا ہوں تو میرا دل کرتا ہے انہوں کا ماں بھائی ان تو آپ چوپیں۔ بیچارے لوگ آ جاتے ہیں محفل میں، کوئی بیمار بھی ہوتا ہے، کوئی کسی طرح بھی ہوتا ہے، تو آپ صرف اونچا نیچا پڑھنے کی بنیاد پر عشق کا تقاضا کریں گے، یہیں سے حساب لگائیں گے کہ عاشق کون ہے اور غیر عاشق کون ہے۔ سنجیدہ اسٹیج پہ سنجیدہ باتیں اچھی لگتی ہیں۔ تو میرے عزیز، حضور نے فرمایا ہر چیز سے بڑھ کر مجھ سے محبت۔ اب ہم کیا کرتے ہیں؟ جذباتی باتیں۔ صحابہ یوں نہیں کرتے تھے، غور کر کے، میں نے جیسے کہا نا کہ جدھر ہوا ادھر نہیں، توجہ کر کے جو دعویٰ کرتے تھے پھر اس کو پورا ٹٹول کر بات کرتے تھے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آ کے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، مجھے آپ ہر چیز سے زیادہ پیارے ہیں۔ یہ بھی بہت بڑا دعویٰ ہے۔ برادری سے زیادہ، قبیلے سے زیادہ، اولاد سے زیادہ، دولت سے، یہ سوچ کے کرنی چاہیے بات۔ پیسے سامنے رکھ کے دیکھ کے پھر فیصلہ کرنا چاہیے کہ پیسے زیادہ پیارے ہیں کہ حضور کی ذات زیادہ پیاری ہے۔ ہم دعوے کرتے ہیں پر ان پر غور بھی کریں، غور کریں۔ یہاں بڑے لوگ ہیں جو بات کرتے وقت بڑی کر جاتے ہیں اور اس دعوے پر دلیل پیش کرنے کی باری آتی ہے تو کمزور پڑ جاتے ہیں۔ اللہ ماشاءاللہ
چند لوگوں کی بات کر رہا ہوں، ورنہ محبوب سے محبت کرنے والے بے حساب تھے اور بے حساب ہی رہیں گے۔ نبی پاک علیہ السلام سے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ مجھے ہر چیز سے زیادہ پیارے ہیں، لیکن حضور مجھے لگتا ہے مجھے اپنی جان آپ سے زیادہ پیاری ہے۔ سوچ سمجھ کے آئے تھے، سوچ سمجھ کے بات کی۔ حضور مجھے محسوس ہوتا ہے۔ انہوں نے بات ٹھیک کی، کلیئر کی، تو محبوب کریم علیہ السلام نے بھی کوئی گنجائش نہیں دی کہ ٹھیک ہے آہستہ آہستہ یہ بھی صحیح ہو جائے گا، نہ، فوراً حضور فرمانے لگے اگر جان مجھ سے زیادہ پیاری ہے تو عمر پر فتویٰ بھی سن، ابھی تیرا ایمان نہیں مکمل ہوا۔ اور ساتھ محبوب کریم نے ان کے سینے پر دست شفقت بھی پھیرا۔ فوراً حضرت عمر بولے، عرض کی حضور آپ حکم کریں، میں جان بھی قربان کرنے کو تیار ہوں۔ فرمایا اب ایمان مکمل ہوا ہے۔ محبتوں پر غور کرنا ہے ہمیں۔ ایک تو رہیں محبت والے، بغیر محبت کی زندگی تلخ رہے گی، ترش رہے گی، کڑوی رہے گی، کسیلی رہے گی۔ اور جب محبت کریں تو پھر اسے قاعدوں، ضابطوں، اصولوں کے ساتھ کریں، پھر نرا دعویٰ نہ کریں، پھر اس کی دلیل بھی ہو، پھر اس کا ثبوت بھی ہو۔ وہ ہمارے سیاستدان کہتے ہیں ہمیں بھی حضور سے محبت ہے، تو ہم نے کہا جی ٹھیک کہہ رہے ہیں آپ، کوئی دلیل اس کی، کوئی اس کی دلیل کہ نہ محبت ہے تو اس کی۔ آپ کے 4 بچے ہیں، آپ بار بار آپ کو کہنا نہیں پڑتا کہ مجھے چوتھے سے پیار ہے، یا پہلے سے پیار ہے، یا تیسرے سے پیار ہے۔ وہ خود بخود ہی باقی کے بچے حساب لگا لیتے ہیں کہ ابا جی کو چھوٹی والی بیٹی سے زیادہ پیار ہے۔ خود بخود ہی بچے احتجاج نہیں کرنے لگ جاتے۔ محبت کی علامتیں ہوتی ہیں نا، محبت بتائی جاتی، اس کی تو خوشبو آتی ہے۔ آپ میں ہے تو خوشبو آئے، بات ختم ہو گئی۔ ہمارا کب دعویٰ ہے کہ کسی نے ٹھیکہ لیا ہوا ہے، لیکن اس کی کچھ علامات بھی ہوں نا، کچھ ثبوت بھی ہوں، کچھ نظر بھی آئے۔ عام دام برسرے مطلب اللہ سے محبت کریں، رسول کریم سے محبت کریں، اس محبت کی علامتیں۔ مجھے اللہ سے بڑا پیار ہے، بڑا پیار ہے، قرآن نے کہا ہے ہر چیز سے بڑھ کے رب سے محبت کرو۔ ہر مومن کا دعویٰ ہے مجھے بڑا پیار ہے، لیکن اگر کوئی کہے میری فجر میں آنکھ ہی نہیں کھلتی، تو بھئی میرے تو استاد سے مجھے پیار ہے، وہ مجھے کہیں کہ صبح 3:30 بھی آنا ہے تو میں تو جاؤں گا، وہ کہیں 2:30 بجے پہنچ جانا ہے تو میں، کیونکہ پیار ہے، اللہ سے پیار ہے۔ اور پتہ کیا کہتے ہیں کہ دعا کرو میں نمازی ہو جاؤں۔ سبحان اللہ، پیار ہے ابھی اللہ سے، اور نماز پڑھنے کے لیے دعا کی ضرورت ہے۔ حالانکہ کبھی کسی بندے نے نہیں کہا، کبھی کسی نے نہیں کہا کہ کھانا پک گیا دل نہیں کر رہا کھانے کو، دعا کر دے ذرا۔ کبھی نہیں کسی نے کہا کپڑے نئے آ گئے ہیں، درزی نے سی کے بھیج دیے ہیں، پہننے کو دل نہیں کر رہا، آپ دعا کر دیں، کہا ہے کبھی کسی نے؟ نماز کی باری ڈھیروں لوگ دعا کراتے ہیں۔ اللہ سے محبت کریں، رسول اللہ سے محبت کریں، پھر اس محبت کی بنیاد پر اللہ کے کلام قرآن سے محبت کریں اور خوب محبت کریں، خوب پیار کریں۔ اور اگر قرآن پاک سے محبت ہو نا تو حضرت عبداللہ ابن عباس فرمایا کرتے کہ اب تو قرآن مجید نہیں نہ پڑھتا تو قرآن مجھے بلاتا ہے کہ آج تو نے تلاوت کیوں نہیں کی۔ پھر دل نہ لگے قرآن پاک کے بغیر۔ جو قوم تکیے کے نیچے موبائل رکھ کے سوتی ہے اور سویرے اٹھتے ہی سب سے پہلے چیک کرتی ہے کہ رات کوئی، دیکھیں میں نے ابھی بھی کہا تھا ذرا چھوڑ دیں، لیکن نہیں چھوٹ رہا، ہم سے مشکل ہو گیا ہمارے لیے۔ جو قوم اٹھتے ہی دیکھتی ہے کہ رات کو یہ جو مجھے 6-7 گھنٹے سونے پڑے تو کوئی آسمان تو نہیں گر گیا، ذرا موبائل چیک کر لوں۔ اتنا پیار آپ نے ڈال لیا چھوٹے بچوں سے لے کر بڑے تک۔ اور اب یہ کوئی، اب تو بڑے بڑے بزرگ اللہ ماشاءاللہ ناراض نہ ہونا، تو ان کو بھی میں نے دیکھا ہے گردنیں جھکی ہوئی۔ تو قرآن مجید کی محبت کیوں نہیں پیدا ہوتی؟ دلوں میں کیوں راسخ نہیں ہوتی؟ یہ محبت دین نے ہم پر ضروری قرار دی ہے۔ اس سے ہمارا پیار ہو، اس سے ہماری محبت ہو، اس کے ساتھ ہمارا تعلق ہو، ہم جڑ جائیں قرآن پاک کے ساتھ۔ مہینوں گزر جاتے ہیں، لوگ قرآن مجید کی زیارت بھی نہیں کرتے۔ میں آپ سے ایک بات عرض کروں، میرے پیپر تھے تو کلیات اقبال بڑی مشکل سے، میرے پیسے نہیں ہوتے تھے، خرید کے لایا۔ تو مجھے میرے گھر والوں نے کہا کہ بہن بھائیوں نے، والدین نے، کہ اگر تو اقبال کو پڑھنا ہے تو فیل نہ ہو جانا کہیں۔
تو وہ دلچسپی بعض اوقات کسی چیز سے بڑی ہوتی ہے. تو میں نے نہ فیصلہ کیا کہ یہ میں نے نہ جتنے دن کم از کم پیپر ہیں اتنے دن کلیات اقبال نہیں پڑھنی، کچھ اور پڑھنا ہے. تو دیہاتوں میں نا گاؤں میں پڑچھتیاں ہوتی ہیں اوپر برتن رکھنے کو، تو جو سب سے اوپر والی تھی نا اس میں نے غلاف چڑھا کے نا کلیات اقبال رکھ دی کہ ہم کھولنی نہیں جنی دیر پیپر نہیں ہوتے. لیکن وہ پیار تھا اس کلام سے، کچھ چیزیں بڑی دل کو لگتی تھیں. تو کو تقریباً نا رات کے 10 کو میں نے بجائے تیاری بھی کر لی، کتاب بھی دیکھ لی. سونے کا ٹائم آیا تو وہ کبھی اس کروٹ کبھی اس کروٹ، بالآخر نا میں نے اتار لی کتاب اوپر سے. اس کی نا میں نے 2-4 صفحے پڑھے تو پھر ذرا جان کو سکون ہو گیا. پھر اس کو میں نے وہیں تکیے میں رکھا. اور میں کچھ چیزوں سے آپ کا پیار ہو جاتا ہے جب تک آپ، یہ تو ایک چھوٹی بات ہے نا، اقبال کے کلام کی بات ہے صرف سمجھانے کے لیے، بلا مثال و بلا تشبیہ اللہ کا قرآن. جب تک قرآن مجید سے دلچسپی نہ ہو، میرے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا تمہیں بتاؤں، کیا تم میں سے کوئی چاہتا ہے کہ صبح بتان اور عقیق جائے اور جو موٹی تازی اونٹنیاں لے کے آئے اور پھر تگڑی 2 اونٹنیاں اللہ کی راہ میں خیرات کر دے؟ کیا تم میں سے سب کوئی چاہتا ہے؟ عرض کی حضور چاہتے تو سارے ہیں، پر اتنی طاقت روز 2 اونٹنیاں صدقہ کرے. تو حضور نے فرمایا تمہیں وظیفہ دیتا ہوں نا، صبح اٹھ کے قرآن مجید کی 2 آیتیں سکھا لیا کرو، اللہ 2 موٹی تازی اونٹنیاں صدقہ کرنے سے زیادہ ثواب عطا فرمائے گا. کتنی آیتیں؟ مشکل گل وہ جڑا تسی کوندے نہیں. کتنی آیتیں؟ جب بزرگ بولتے ہیں بچوں کا خیال ہے شاید نوجوانوں کا کہ قسم لے رہے ہیں سویرے پڑھنیاں پہنی ہیں. ہاں نہ بھی نہیں کر رہے، میں نے تو کوئی وعدہ بھی نہیں لیا. کتنی آیتیں جی؟ میری نوجوانوں سے گزارش ہے قرآن پاک سے دل لگاؤ. باقی ساری جتنے بھی علم ہیں وہ آپ کے ہنر سے بات کرتے ہیں کہ آپ نے ہنر کیا سیکھنا ہے، ہنر سے بات کرتے ہیں. قرآن آپ کے دل سے بات کرتا ہے، قرآن آپ کی روح سے بات کرتا ہے، روح سے. قرآن آپ کو وہ بلندی افکار دیتا ہے کہ انسان کا ذہن نظریاتی طور پر چٹان بن جاتا ہے قرآن مجید سے جڑے. تیسری بات، چوتھی بات، اللہ سے محبت، رسول اللہ سے محبت، قرآن پاک سے محبت، پھر حضور کے صحابہ سے محبت. آج کل نا کچھ لوگ بیچارے، مجھے بہت سارے ایسے لوگوں کو ویسے ترس آتا ہے، نہیں اپنی حیثیت نہیں دیکھتے اور حضور کے صحابہ کو ڈسکس کرتے ہیں. تو اپنی حیثیت تو دیکھنا یار، اپنی اوقات دیکھ. اور تو بات کن کی کر رہا ہے؟ تو گرد میں اڑا ہوا. اور حضور نے فرمایا صحابی کالنجوم، میرے صحابہ تو آسمان ہدایت کے ستارے ہیں. یہ کائنات کے وہ حسین لوگ ہیں جنہیں اللہ نے اپنے محبوب کی غلامی کے لیے چنا ہے. خبردار ان پر کوئی. اور تمام صحابہ سیدنا ابو بکر صدیق سے لے کر حضرت امیر معاویہ تک علیہم رضوان، کشادہ دل. یہ جو لوگ چکر میں ڈالتے ہیں نا ان سے بچیں، یہ بیچارے انتشاری ذہن سے ہیں اور لوگوں کو انتشار میں ڈالتے ہیں. حضور علیہ السلام کے صحابہ کیسے لوگ تھے جن 14 صحابہ نے بدر میں جان دی، شہید ہوئے، اور جن کی وہ قربانی اسلام کے پہلے روب کا سبب بنی اور پوری دنیا پہ روب چھا گیا عالم اسلام کا. ان 14 صحابہ کے نام آپ کو آتے ہیں؟ ان کے ناموں پہ کبھی جلسے ہوتے سنے آپ نے؟ انہوں نے نام نہیں بنایا، انہوں نے رسول اللہ کے دین کا کام کیا ہے. چپکے سے نہ چپ سے کہ 70 صحابہ جنہوں نے احد میں جانیں دی، 70 یا 72، آپ کو نام آتے؟ وہ خون دے گئے. کیا سب کی اولادیں گورنر بنا دی گئی تھی؟ بڑے بڑے عہدے دیے گئے تھے؟ یہ وہ قوم ہے جو خون دینے والی ہے، جان دینے والی ہے. ان سے پیار کیا جائے. کس طرح کیا جائے؟ میرے رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میرے صحابہ سے پیار کرو کیونکہ وہ میرے صحابہ ہیں، میرے غلام ہیں، میری وجہ سے ان سے محبت کرو، میرے سبب سے ان سے پیار کرو. تو ان سے محبت کریں، ان کی سیرت کو پڑھیں. صحابہ کے تذکرے ہمارے ہاں بھی رواج بڑا عجیب ہو گیا ہے.
خلفائے راشدین کی بات ہوتی ہے یا حضرت بلال کی یا دو چار معروف صحابہ کی، حضرت عبداللہ ابن عمر کا ذکر کون کرے گا؟ حضرت زبیر بن عوام کی بات کون بتائے گا؟ حضرت عمار بن یاسر کا تذکرہ کون کرے گا؟ حافظ الحدیث حضرت ابو ہریرہ کا ذکر کون کرے گا؟ امین امت حضرت ابو عبیدہ بن جراح کا ذکر کون کرے گا؟ حضور نے جنہیں اللہ کی تلوار کہا جناب خالد بن ولید، ان کا تذکرہ کون کرے گا؟ اور میرے رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا زمین کے اوپر اور آسمان کے نیچے میرے ابو ذر غفاری سے سچا بندہ کوئی نہیں، ان کا ذکر کون کرے گا؟ اور حضور نے فرمایا سب جنت میں جانے کا شوق رکھتے ہیں، اور جنت کو شوق ہے، جنت کو شوق ہے، جنت کو شوق ہے کہ سلمان فارسی کب آئیں گے، حضرت مقداد کب آئیں گے، مولا علی کب آئیں گے، جنت ان کا شوق رکھتی ہے، ان کا ذکر کون کرے گا؟ مزاج نہیں، توجہ نہیں، خیال نہیں، تو صحابہ سے پیار کریں۔ اور پھر حضور کی اولاد پاک، اولاد پاک، میں آپ سے عرض کروں ہم نہ اپنے مشائخ کے اور اپنے استادوں کے بچوں کا بھی احترام کرتے ہیں، کیوں؟ اصلاں نال جے نیکی کریے اور نسلاں تاک نہیں بھول دے۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ ایک باغ میں بیٹھے تھے، ساتھ شاگرد تھے، کچھ کام ہو رہا تھا تحریری، ایک بچہ گیند کھیل رہا تھا، وہ آتا تھا، امام صاحب اٹھ کے کھڑے ہو جاتے، گیند بار بار گرتی ہوگی باغ میں، وہ پھر آتا، امام صاحب پھر کھڑے ہو جاتے، وہ کئی دفعہ آیا، شاگردوں نے کہا حضور یہ بچہ ہے پتہ نہیں کب تک کھیلے گا، فرمانے لگے سارا دن بھی آتا رہا تو جب آئے گا میں کھڑا ہوں گا، کیونکہ میرے استاد جی کا پوتا ہے۔ اصلہ نال جے نیکی کریے تھے اور نسلاں تاک، کائنات میں ہم پہ اتنے احسان کسی اور کے ہیں جتنے مدینے والے رسول کے ہیں؟ تو پھر حضور کی اولاد پاک، حضور کی اہل بیت پاک کا تذکرہ آئے تو نظریں حیا سے جھکیں، دلوں کے اندر حرارت پیدا ہو ان کے پیار کی، لہجہ، زبان، وجود ان کے اکرام میں جھکے، اس لیے کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا یہ میری اولاد پاک ہے۔ فرمایا اے اللہ جو ان سے محبت کرے تو ان سے بھی محبت فرما۔ اور چھٹی بات، بس میں اپنی بات اسی پر ختم کروں گا، امت کے اولیاء، صوفیاء، علماء، ان کا پیار ہمارے ہاں نا جب سے نفرت انگیزی کا مزاج بنایا گیا ہے نا، تو لوگ بڑے بڑے اولیاء کو معاف نہیں کرتے، معاذ اللہ، اپنی زبانوں کے نشتر جہاں دل کرتا ہے چلانا شروع کر دیتے ہیں۔ رب کریم کے بندوں کی محبت، ہم محبت کرتے ہیں اولیاء اللہ سے، اولیاء اللہ کے دوستوں سے۔ نیک لوگوں کی جو محبت ہوتی ہے نا وہ دل میں نیکی پیدا کرتی ہے۔ قرآن مجید نے کہا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سچوں کی سنگت اختیار کرو۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کبھی صحبت نہ اختیار کرنا مگر متقی آدمی کی، کبھی گھر میں دعوت نہ دینا مگر نیک اچھے لوگوں کی سنگت۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اگر کوئی کسی قوم سے محبت کرے، ان سے مل نہ سکے، پیار بڑا کرے لیکن ملاقات نہ کر سکے، ویسے ہمارا ماحول آج کل اور قسم کا ہے، ہماری اگر کسی کو نیک سمجھ کے محبت ہوتی بھی ہے تو ہم کہتے ہیں میری مرضی پہ چل، اس لیے محبت تب قائم رہے گی، اگر تو ادھر ادھر ہو گیا نا، یہ اس جمعے کو نا ایک دوست ٹائم لینے آ گئے، میری یہ حالت ہو چکی ہے کہ میں رات کو 2:30-3 بجے آیا تھا، بڑا 2 دن کا سفر کر کے وہ مظفر گڑھ گیا، چوک سرور گیا، وہاں سے پھر کوٹ مٹھن گیا، اور یوں طے کرتا کرتا رات، یعنی آپ اندازہ کریں کہ رات اس وقت میں چیچا بطنی میں تھا، اور پھر دن میں بھی میری مصروفیت تھی، پھر یہاں بھی حاضر ہوں، اور اس کے باوجود جو ہمارے جلسوں کی رسمیں ہوتی ہیں وہ بھی ساری ہمیں دیکھنی پڑتی ہیں، ٹائم سے آ بھی جائیں تو پھر بھی جو سارا ماحول ہے نا اس کے مطابق ہی آپ کو چلنا پڑتا ہے، یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ کسی وقت کسی چیز سے نکل جائیں، بلکہ بعض دوست تو یہ بھی کہہ دیتے ہیں کہ تسی آ بھی گئے ہو، تو میں کہنا سانو تسی ویلا سمجھ لو نا، کام کو نہیں سی تاں ٹائم نہ لا گئے،
لوگوں کا خیال ہے نا، اب آپ کو مغرب کے بعد بلایا تھا، لیکن آتے آتے دوست اشاع کر دیتے ہیں، وہ کہتے ہیں روٹین ہی ایسی ہے۔ چلو ایک سوال تو انہوں پوچھنے ہیں، یہ شادی تے لکھیا ہوندہ ہے کارڈ تے 1 بجے روانگی برات لکھیا ہوندہ ہے نا؟ ہاں نہ تو کرو نا، یہ کنے بجے جاندی جی؟ تو جھوٹ کیوں لکھ دے ہو؟ 4 بجے لکھو، نہیں ہنسنے والی رونے والی بات۔ سارے مشترکہ بڑے برادری کے ادھر ادھر بیٹھ کے جھوٹ لکھتے ہیں، آپ کہیں کہ 4 بجے جائے گی، ختم ہو گئی بات۔ ہم نا اس طرح کا ماحول بن گیا، وہ آتے آتے لوگ 4 بجے آ گئے، یہ کیا بات ہے؟ آپ سچ بولیں، سچی بات کریں۔ کوئی ضروری ہے کہ ہر بندہ سچی بات کو قبول بھی کرے؟ ابو جہل کو پتا تھا نا حضور سچے ہیں، کہتے تھے نا سچے ہیں، پھر مان گیا تھا۔ آپ سچ بولیں، سچ بولنا شرط ہے، کوئی مانے چاہے نہ مانے۔